بچپن کے دریچے جب وطن عزیز کے آنگن میں کھلتے ہیں، سکوت ڈھاکہ کی تاریخ شب کی کچھ دھندلی سی تصویر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ بس یہ یاد ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی، گھر کی چھت پر چڑھ کر جنگی طیاروں کی کلا بازیاں اور گرتے ہوئے گولے بارود دیکھ کر نعرے لگایا کرتے تھے۔ سکوت ڈھاکہ کی خبر کے بعد بزرگوں کو آپ دیدہ دیکھا۔ ہماری سہیلی کے نانا کا انتقال بھی اسی اداس دن کو ہوا۔ انڈیا سے ہجرت کرنے والا یہ خاندان آج بھی اس کی داستان ذہن کے گوشے میں زندہ ہے۔ سہیلی کے بقول مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی خبر کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے نانا کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ کم عمری کی وجہ سے پاکستان کے دو لخت ہونے کا پس منظر تو سمجھ نہ آ سکا، البتہ لاہور کے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر 71 کی جنگ کی گولہ باری کے مناظر آج بھی ذہن میں تازہ ہیں۔ شہر میں بلیک آؤٹ اور گھر کے تہہ خانے میں بیٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھانے کی حیرانیاں بھی یاد ہیں۔ گھر کی چھت پر جا کر جنگی طیاروں کی گولہ باری دیکھنے کا اشتیاق اور امی کا بچوں کو چھت پر جانے سے روکنا بھی یاد ہے۔ اس زمانے میں ہمارے بڑے بھائی فوج میں میجر تھے، والدین کا ان کی زندگی کے لیے دعائیں کرنا بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ بھی یاد ہے کہ جنگ بند ہو گئی، اور یہ بھی یاد ہے کہ پاک فوج کے جوان دشمن ملک کے قیدی بنا لیے گئے، اور جب جوان آزادی کے بعد وطن لوٹ رہے تھے تو ان کے خاندان کے جذباتی مناظر کسی صورت نہیں بھلائے جا سکتے۔ بھائی جان چھٹی پر گھر آتے تو ہم ان کو دیکھ کر ملی نغمے گانا شروع کر دیتے۔ فوجی بھائی کے سامنے ہاتھ لہرا لہرا کر جھوم جھوم کر ترانے گایا کرتی تھی، جو آج بھی ازبر ہیں۔ جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کے اختتام پر 90,000 پاکستانی فوجی ہتھیار ڈال کر بھارتی قید میں جا چکے تھے۔ مشرقی پاکستان دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش کے نام سے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے نمودار ہو چکا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ثانیہ ڈھاکہ سکوت ڈھاکہ کے بچپن سے اور آج کے وزیر اعظم عمران خان کی اسمبلی کی تقریر تک، کہ اسامہ بن لادن کبھی مرا اور کبھی شہید کہنے تک، ہماری تاریخ کا ہر ثانیہ، ہر ورقہ، ہر واقعہ کنفیوز اور مشکوک ہے۔ بچپن میں ذوالفقار علی بھٹو کا عشق بھی لوگوں میں دیکھا، اور ان کی پھانسی پر صف ماتم بھی دماغ کے نہا خانوں میں پنہا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی ریاست مدینہ کی جھلکیاں بھی بھولنے والی نہیں، اور آمریت کا ایک طویل شکنجہ بھی دل و دماغ سے محو نہیں ہو سکتا۔ بھٹو کی تعزیت کے ووٹ بیٹی نے 2 بار کیش کرائے، اور اہلیہ کی تعزیت کے ووٹ شوہر نے کیش کرا لیے۔ نواز شریف نے 3 بار مسلم لیگ کا نام کیش کرایا، اور کاف نے نواز شریف کی جلا وطنی کیش کرائی، اور کاف کی وفاداریوں کو مشرف نے کیش کرایا، اور ایک مرتبہ پھر طویل آمریت نے پنجے گاڑ لیے۔ جب سب کئی مرتبہ آزمائے گئے، عمران خان آدھا ضیاء الحق اور آدھا بھٹو بن کر میدان میں اترا۔ دائیں بازو اور بائیں بازو والوں کو یہ مکسچر پسند آیا، اور یوں ضیاء کی ریاست مدینہ اور بھٹو کے نعرہ غربت نے عمران کو لانے میں مدد کی۔ جو بھی آیا نئی تاریخ پڑھانے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی۔ القاعدہ اور کئی قسم کے طالبان کو دہشت گرد تنظیمیں کہا جاتا رہا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا۔ وزیر اعظم عمران خان سے سادہ سا سوال ہے کہ اگر اسامہ بن لادن شہید ہے تو پھر 6,000 فوجی اہلکار اور 70,000 پاکستانی عوام کو دہشت گردی کا نوالہ کیوں بنایا گیا؟ کنفیوز حاکم وقت اپنی کنفیوز قوم کو بتائیں گے کیا پاک فوج کے جوان شہید ہیں یا اسامہ بن لادن شہید ہیں؟ مجاہدین شہید ہیں یا طالبان شہید ہیں؟ وہ جہاد تھا یا دہشت گردی تھی؟ بچپن سے آج تک پاکستان میں کچھ بھی واضح نہیں، نسلوں کی نسلیں کنفیوز کر دی گئیں، فقط اپنی سیاسی مفادات کی خاطر۔ بھٹو بھی شہید کہلائے، ضیاء الحق بھی شہید کہلائے، بے نظیر بھٹو بھی شہید کہلائیں، طالبان بھی شہید ہیں، اسامہ بن لادن بھی شہید ہیں، تو پھر کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں؟ کنفیوز حکمرانوں نے عوام کو بھی کنفیوز کر رکھا ہے۔ ذاتی اور سیاسی مفادات کی خاطر حقائق کبھی منظر عام پر نہیں لائے جا سکے۔ اسامہ بن لادن کے شہید کہنے پر بالکل اعتراض نہیں، سوال ہمارے جوانوں کی شہادت پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد اور پرعزم ہے۔ فورسز نے بے پناہ قربانیاں دے کر دہشت گردی کو ختم کیا۔ پوری قوم فورسز اور سیکورٹی اداروں کی قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے۔
بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اور امن بحال ہوا۔ افغانستان میں امریکی آمد کے بعد ہماری سرزمین بدترین دہشت گردی کی لپیٹ میں آئی، جس سے نہ صرف ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہوا بلکہ جانی مالی نقصان الگ سے اٹھانا پڑا۔ پاک فوج نے اس بدترین دہشت گردی سے خلاصی پانے کے لیے سخت اور بلا امتیاز آپریشن شروع کیے، جن کے ذریعے دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کا صفایا کیا گیا۔ ان آپریشنز کے دوران ہمارے پاک فوج کے کئی افسر اور جوان بھی شہید ہوئے۔ آج پوری قوم ہمارے جوان اور فورسز اور سیکورٹی اداروں کی قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے، جن کی بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہوا اور ملک میں امن بحال ہوا۔ لیکن ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے ہم کہ شہید کون تھا، مرا کون تھا، ہلاک کون تھا، جاں بحق کون تھا۔ کنفیوز حکمرانوں، کنفیوز سیاستدانوں کی کنفیوز قوم۔